کہ اللہ کے سامنے قیامت کے لیے ایک شخص آئے گا، اللہ پوچھیں گے مجھ پر ایمان کیوں نہیں لائے، میرے احکامات تو نے پوری کیوں نہیں کی؟ یا اللہ میرے پاس کوئی آیا نہیں کہ تیرا پیغام لاتا یا تجھے تیرے تعارف کرتا، کوئی آیا نہیں۔ اللہ فرمائیں گے کہاں بستے تھے؟ یا اللہ فلاں جنگل میں، کوئی نہیں آیا۔ کہا نہیں آیا، کسی نے نہیں کہا اللہ رب العزت ایک ذات ہے، کوئی نہیں آیا۔ کسی نے نہیں کہا نماز زکوٰۃ حج فرض ہے، کہ اللہ کسی نے نہیں کہا، ایسی جگہ میں بستا تھا۔ اللہ نے کہا یہ سورج چاند دن رات کے نظام، اس سے بھی تم نے کوئی عیب نہیں پکڑا، اس سے بھی تم نے کوئی کسی قسم کا یعنی بصیرت نہیں پکڑی۔ کہا نہیں یا اللہ، دماغ نے کام نہیں کیا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے جاؤ سامنے جاؤ، لپکتے ہوئے شعلے ہوں گے۔ کہا جاؤ اس میں داخل ہو جاؤ۔ یہ بھاگتے ہوئے جب اگر گیا پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، اللہ پہنچنے کے قریب جا کر کہے آؤ آؤ جنت میں داخل ہو۔ واقعی تم اتنے سعادت تھے، تم تو جہنم کے شعلوں کو نہیں جانتے۔ یہ بھی ایک امتحان ہو گیا قیامت کی، یہ بھی ایک امتحان۔ یہ پوچھا جائے گا جتنا علم رکھتے تھے اس پر عمل کیا کیوں نہیں؟ اس لیے میرے محترم جانا تو ہے، یقین ہے جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے، خدا کی قسم کسی نے نہیں رہنا۔ اللہ کے حبیب دنیا سے چلے گئے، کسی نے نہیں رہنا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کر دی گئی، مٹی ڈال دیا گیا، صحابہ واپس آنے لگے۔ اب بی بی فاطمہ دروازے کے پیچھے دیکھ رہی تھی لوگوں کو واپس جاتے ہوئے۔ ابو ہریرہ پر نظر پڑ گئی، چاچا واپس آ گئے، کہاں بھی تھی؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر مٹی ڈال آئے، ہاں بھی تھی۔ کہا اے چچا جان، تیرے ہاتھوں نے کیسے برداشت کیا کہ اللہ کے حبیب کی جسد پر مٹی ڈالا؟ کہا بیٹی کیا کرتے، اللہ کے حکم کے آگے ہم نہیں، اللہ کے حکم کو پورا ہے، ورنہ اللہ کا حکم نہ ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو قیامت تک ہم دفن ہونے نہیں دیتے، لیکن اللہ کا حکم تھا، ہم نے مٹی میں ڈالا۔ یہ مرحلہ سب کو باقی ہے۔ سوچ لیجیے ان سوالوں کے جوابات ابھی سے تیار ہیں۔ میرے محترم دوستو، دنیا کتنی کما لیا، کتنی کمائیں گے، کیا کریں گے؟ پیچھے چھوڑ کے جائیں گے، مزے اور کریں گے، حساب ہم نے دیں گے۔ حلال کی فکر کیجیے، حلال سے اپنے آپ کو بچائیے، جو علم ہے اس پر عمل کیجیے، اور یہ کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے زندگی دی اس کو زندگی کو بامقصد بنا دیا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔